أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قابل تقلید ہے، زندگی کا گزارا ہوا ایک ایک گھنٹہ ایک ایک منٹ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امت کے لیے ایک مثال ہے جس سے اپنی زندگی کی انسان راہ کو سیدھا کر سکتا ہے۔ مگر بعض مواقع نبی علیہ السلام کی زندگی کے ایسے ہیں جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کا نچوڑ امت کو بیان فرمایا، پوری زندگی کا خلاصہ چند لمحوں میں چند باتوں کے اندر سمو دیا۔ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ سمندر کو، دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ انہی میں سے ایک خاص موقع حجۃ الوداع کا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کے اندر حج کیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک ہی حج تھا، واحد حج، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے اس حج کے موقع پر بہت ساری مختلف جگہوں پر مختلف باتیں ارشاد فرمائیں، اور انہی کے اندر عرفات کے میدان میں ایک خطبہ دیا جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حجۃ الوداع کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے اس کے بعد بہت ہی تھوڑی زندگی گزاری۔ خود اسی موقع پہ بات ارشاد فرمائی کہ ایھا الناس اسمعوا قولی، لوگوں میری بات کو غور سے سنو، فإنہ لا ادری لعلی لا القاکم بعد یومی ھذا، اس لیے کہ مجھے نہیں لگتا کہ آج کے بعد ہماری دوبارہ اس طریقے سے ملاقات ہوگی۔ گویا یہ جاتے جاتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی کا نچوڑ امت کو بیان کر دیا۔ 1.25 لاکھ صحابہ موجود ہیں، اور اس مجمع کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ساری زندگی کا، پورے کے پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس حجۃ الوداع کے موقع کے خطبے کی ایک خاص اہمیت ہے، اور چونکہ یہ ذی الحجہ ہی کے مہینے میں ہوا، لہٰذا مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خطبہ حجۃ الوداع کو ذرا ہم پڑھیں، ہم جانیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کیا پیغام پہنچایا۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے اختتام پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے جو کوئی یہاں موجود ہے اس کو چاہیے کہ یہ آنے والے افراد کا کہ میری اس بات کو پہنچائے کہ یہ ایک زندگی گزارنے کا ایک مشعل راہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر کل 13 وصیتیں فرمائیں، 13 باتیں ارشاد فرمائیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات جو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ دین اب مکمل ہو چکا ہے۔ یہی موقع تھا جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے آج اس دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، اختتام کر دیا، نعمت مکمل ہو گئی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین کے چن لیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ گویا یہ بات پتہ چل گئی کہ اب یہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اور تا قیامت کسی نئے دین کی ضرورت نہیں ہے۔
قیامت کی صبح تک کسی نئی شریعت کی ضرورت نہیں ہے، کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اس موقع کے اوپر سب سے پہلی وصیت، سب سے پہلی بات امت کے سمجھنے کی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب ہیں اور آخری پیغمبر ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر آئیں گے، لیکن وہ بھی نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ نیا کوئی نبی دنیا کے اندر پیدا ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ جو ہوگا وہ جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا، جھوٹا ہوگا۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی بتا چکے ہیں کہ میری امت کے اندر 30 کذابون، 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ اچھے طریقے سے بات سمجھ لینی چاہیے۔ کوئی بھی شخص دھوکہ نہیں دے سکتا کہ جی نبی کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت تھی، کسی اور شریعت کی ضرورت تھی، دین کے مزید وضاحت کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے کسی اور نبی کو پیدا فرما دیا۔ نہیں، جو آئے گا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جھوٹا ہے، کذابون، جھوٹا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں بات ارشاد فرمائی کہ جو آئے گا یہ سب کے سب دجال کے پیروکار ہوں گے، دجال کے چیلے ہوں گے جو دنیا کے اندر آئیں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے ابھی رخصت ہوئے نہیں تھے کہ اسی وقت پر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، پہلا جھوٹا نبی پیدا ہو گیا، مسلمہ کذاب۔ نبی علیہ السلام نے اس کے خلاف حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر کو روانہ کیا کہ جاؤ اور جا کر اس کے خلاف جہاد کرو، لڑو اس کے خلاف۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے وہ لشکر واپس آ گیا، جا نہ سکا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو پھر بھیجا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے اس جنگ یمامہ میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی قیادت میں یہ جو لشکر گیا تھا مسلمہ کذاب سے لڑائی کرنے کے لیے، اس میں 1200 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین شہید ہوئے۔ آپ سوچیں یہ کتنا اہم موضوع ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر 1200 صحابہ نے اپنی جانیں ایک جنگ کے اندر قربان کر دی۔ یہ کوئی چھوٹے افراد نہیں تھے، یہ سارے کے سارے وہ تھے جن کی تربیت کے اوپر وقت لگا تھا۔ یہ ایسا ہیومن ریسورس تھا جس کے اوپر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب محنت تھی۔ ایک ایک بندے کو اربوں خربوں میں نہیں تولا نہیں جا سکتا، بہت بڑا نقصان تھا۔ مگر چونکہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا معاملہ تھا اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے جان اپنی قربان کی، امت کو سکھا دیا کہ دیکھو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مسئلہ لکھا، ایک شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں اور دوسرا کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ اچھا اگر تم نبی ہو تو تمہارے نبی ہونے پر دلیل کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جھوٹے نبی سے نبوت کی دلیل مانگنے والا بھی ایمان کے دائرے میں نہیں رہا، کفر کے دائرے میں چلا گیا، کافر ہو گیا کہ اس نے کسی جھوٹے نبی سے دلیل کا دعویٰ کیسے کر لیا۔ آج دنیا کے اندر 1400 سال کے بعد بھی ایک دجال جھوٹا پیدا ہوا مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے، اور جب پیدا ہوا تو اس نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس بندے کی زندگی کو پڑھ لے، اس کی زندگی کا مطالعہ کرے تو حیران ہوتا ہے کہ اس شخص کو نبی ماننا تو بہت دور کی بات ہے، ایک شریف انسان تصور نہیں کیا جا سکتا، عقل مند انسان تصور نہیں کیا جا سکتا، شریف انسان تصور نہیں کیا جا سکتا، ایک نبی کا تصور کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک قادیانی حضرت کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ جی ہمارے نبی کا نام تو قرآن کریم میں موجود ہے، آپ کیسے اس کو نبی نہیں مانتے؟
حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بھئی کیسے تمہارے نبی کا نام قرآن میں موجود ہے؟ وہ کہنے لگا قرآن کریم میں سورہ صف کی آیت ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، تو احمد ہمارے نبی کا نام ہے، حالانکہ اس کا نام تھا غلام ہے مرزا غلام احمد، احمد نام نہیں تھا، پورا نام تھا مرزا غلام احمد۔ چنانچہ حضرت نے فرمایا کہ بھئی تمہارے نبی کا نام تو غلام احمد ہے، احمد تو نام نہیں ہے، یہ کیسے نبی ہو گیا؟ وہ کہنے لگا کہ جی اصل نام تو احمد تھا، غلام تو بس ویسے ہی لگ گیا تھا نا ساتھ۔ اب جب یہ بات کہی تو حضرت نے آگے سے کہا کہ اچھا اگر یہ معاملہ ہے پھر تو میں اس بات پر قسم کھا سکتا ہوں، پکی بات ہے کہ پھر تو وہ نبی نہیں ہے۔ اب وہ حیران ہو گئے بھئی کیسے نبی نہیں ہے؟ تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھئی وہ نبی اس لیے نہیں ہے کہ میں نے اس کو نبوت ہی نہیں دی۔ وہ حیران ہو گیا، جناب آپ کون ہوتے ہیں نبوت دینے والے؟ کہنے لگے کہ جی اس لیے کہ میں اللہ ہوں۔ اب وہ حیران ہو گیا، بھائی تم کیسے اللہ ہو گئے؟ میرا نام کیا ہے؟ کہنے لگے جی عطا اللہ۔ عطا تو ویسے ہی لگا ہے، اصل نام تو اللہ تھا۔ تو میں نبوت دوں گا تو تمہارا نبی بن سکے گا نا، میں نے نبوت ہی نہیں دی۔ تو اب اس کے پاس آگے سے کوئی جواب نہ تھا اس بات کا۔ تو یہ اس طریقے کے پروپیگنڈے کرتے ہیں اور قرآن کریم کی احادیث مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں اور پڑھ کے امت کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جیسے بھی ذکر کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ختم نبوت پر کسی شخص کے دل میں اگر شک و شبہ بھی آ جائے تب بھی اس کا دین اسلام سے کے دائرے سے نام خارج ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا، اس لیے کہ عقیدہ ہے ہمارا، یقین ہے اس بات کے اوپر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اور جب شک پیدا ہو گیا تو شک اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، یا تو شک رہ سکتا ہے یا ایمان رہ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بات سب سے پہلے سمجھنے کی ہے کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین مکمل ہو گیا، اللہ کی نعمت مکمل ہو گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی، ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک محل بنایا، اس محل کے اندر اس نے خوبصورت اینٹیں بنائیں، اس اینٹوں سے پورا محل تعمیر کر لیا، ایک اینٹ وہاں پر رہ گئی ایک جگہ پر اور پورا محل تعمیر ہو گیا، جو شخص آتا اس کی خوبصورتی کی داد دیتا، لیکن ساتھ میں ایک اینٹ جو خالی تھی اس کو دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا کہ یہ کیوں خالی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں، جب وہ رکھ دی گئی اب یہ محل خوبصورت لگ رہا ہے، بہترین لگ رہا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نظر نہیں آ رہا اور نہ مزید کسی اینٹ کے لگانے کی گنجائش موجود ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں، میرے آنے کے بعد یہ نبوت کا محل مکمل طور پہ تعمیر ہو چکا، اب کوئی نبی اس کے اندر مزید نہیں آ سکتا۔ لہٰذا سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں آج تم پر اس دین کو مکمل کر دیا گیا، جب دین مکمل ہو گیا تو اس دین کے اندر کوئی نیا نبی آ کر مداخلت نہیں کر سکتا، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ پھر دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جیسے یہ دین آخری دین ہے، کامل دین ہے، اکمل دین ہے، مکمل دین ہے، یہ دین انسان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 1400 سال میں امت کے جو مسائل ہیں، امت کے اندر آنے والے افراد کے ذہنوں میں جو سوال اٹھے گا یہ دین اس کا جواب ضرور دے گا، ہو نہیں سکتا کہ اس کا جواب نہ ملے۔ چنانچہ ہر دور کی اپنی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، اور اس دین میں اللہ رب العزت نے یہ جاذبیت رکھی ہے کہ یہ ہر دور کی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میری کسی ضرورت کا دین اسلام کے اندر ضابطہ نہیں ہے۔ آج یہ بات کہی جاتی ہے جی 1400 سال پرانا دین ہے، آج کا دور جدید ہے، ہر بندہ تبدیلی چاہتا ہے، ہر چیز کی تبدیلی ہو جاتی ہے، تو دین کو کیوں نہیں بدل دیا جاتا؟ ایک اللہ والے ایک مجلس میں موجود تھے، وہاں پہ کسی دہریے نے یہ بات کر دی، وہ کہنے لگا جی ہمیں سمجھ نہیں آتا، جی 1400 سال پرانا دین ہے دین اسلام، 2000 سال پرانا دین ہے عیسائیت، تو یہ سارے کے سارے پرانی فرسودہ باتیں ہیں،
اب آج کے اس دور کی باتوں کی بات کی جائے، آج کے دور میں تبدیلی آ چکی ہے، ہر چیز الگ ہو چکی ہے، تو یہ کیسی بونڈی باتیں ہیں نعوذ باللہ کہ وہ 1400 سال پہلے کی تعلیمات کو آج پیش کیا جا رہا ہے۔ تو دنیا کے اندر تبدیلی آئی ہے، ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے۔ ہم روزانہ کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں تو دین کیوں نہیں بدل سکتے بھائی؟ تو ان اللہ والوں نے آگے سے جواب دیا کہ دیکھو ایک اصولی بات ہے، دنیا کے اندر جو دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں ان کو تبدیل کیا جاتا ہے، کپڑے دنیاوی چیز ہے، تبدیل کیا جاتا ہے۔ جو دنیاوی چیزیں ان تمام کو تبدیل کرنا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن جو قدرتی چیزیں ہیں ان کو کبھی تبدیل نہیں کیا جاتا۔ کیا آپ نے کبھی یہ بات کا دعویٰ کیا کہ جی بہت سال ہو گئے سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، اب سورج کو مغرب سے نکلنا چاہیے، مشرق میں طلوع ہونا چاہیے؟ کیا آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ جی بہت سال ہو گئے ہم زمین پر رہ رہے ہیں، زمین پہ ہمارے پاؤں ہیں، سر ہمارا آسمان کی جانب ہے، اب اس کے الٹ ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ یہ قدرتی چیزیں ہیں۔ تو یہ بات بھی تسلیم کرنی چاہیے کہ یہ دین اسلام قدرتی دین ہے، قدرت کے قانون کے مطابق دین ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے جس فطرت پر انسانیت کو پیدا کیا یہ دین اسی فطرت کے مطابق ہے۔ ہم نے آج اس فطرت کو بدلنے کی کوشش کی ہے، اس وجہ سے ہمیں لگ رہا ہے۔ پھر اللہ والے یہ بات کہنے لگے کہ دیکھو آج دنیا تنگ لباس کو فیشن کہتی ہے، لباس کے اختصار کو فیشن کہا کرتی ہے، حالانکہ یہ فیشن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں جو زمانہ جاہلیت میں پائی جاتی تھی، کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے عربوں کا دستور تھا، یہ بیت اللہ کا طواف بغیر کپڑوں کے کیا کرتے تھے، ننگے طواف کیا کرتے تھے، حمام میں ایک دوسرے کے سامنے سطر کھول کے نہ آیا کرتے تھے۔ تو یہ تو ان کے یہاں کا دستور تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو انہوں نے یہ سارے دستور ختم کیے۔ تو جب یہ سارے دستور ختم کیے تو پتہ چلا یہ تو فرسودہ باتیں تھیں، پرانی باتیں تھیں جن کو آج آپ دوبارہ فیشن کے نام پہ ریپیٹ کر رہے ہیں، ورنہ دین اسلام نے تو قدرتی باتیں بتائی ہیں، قدرت کے قوانین کو دنیا کے اندر لاگو کیا ہے، لہٰذا یہ دین کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے، اس میں مزید کسی اضافے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ ہماری معلومات کی کمی ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دین نام ہے نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا۔ رمضان کا مہینہ آیا روزہ رکھ لیا، حج کا موسم آ گیا اللہ نے توفیق دے دی حج پہ چلے گئے، نماز کا وقت آ گیا نماز پڑھ لی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کسی کے صاحب استطاعت زکوٰۃ نکال دی، دین مکمل ہو گیا۔ نہیں، دین اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام تو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، انسان کے پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک، قبر میں جانے تک، ایک ایک قدم جو وہ اٹھاتا ہے اس کے ایک ایک قدم کو کے اندر رہنمائی کرنے والے دین کا نام دین اسلام ہے۔ کھانا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، رشتہ داروں سے کیسے ملنا ہے، دوستوں سے کیسے ملنا ہے، طالب علم ہے پڑھائی کر رہا ہے تو پڑھائی کیسے کرنی ہے، ملازم آدمی پیشہ فرد ہے تو ملازمت کیسے کرنی ہے، کاروباری آدمی ہے کاروبار کیسے کرنا ہے، لین دین کیسے کرنی ہے، خریدنا کیسے ہے، بیچنا کیسے ہے، ایک ایک ضرورت کو بتانے والے دین کا نام دین اسلام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں غالباً حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے ایک شخص نے سوال کیا کہ جی ہمیں پتہ چلا کہ تمہارے پیغمبر علیہ السلام نے تمہیں بیت الخلاء میں بیٹھنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے، بھلا یہ بھی کوئی بات ہے بتانے کی؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا، اس جواب کو ہم یوں محاورتاً کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یوں جواب دیا کہ جی ہاں ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بیت الخلاء میں بیٹھنے سے لے کر اقتدار کی کرسی تک بیٹھنے کے طریقے اور سلیقے بتائے ہیں، ایک ایک چیز بتائی ہے، اگر تم نے بیت الخلاء میں بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے، اور اگر تم نے حکومت کرنی ہے تو حکومت کیسے کرنی ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں رہنمائی کی ہے۔ پچھلی قوموں کا معاملہ یہی تھا کہ وہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے پاس گئے اور دیکھا کہ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں،
ان کے پاس جا کے ان کو سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ شعیب صاحب، کیا آپ کو یہ نماز، آپ کا روزہ، آپ کی زکوٰۃ آپ کو اس بات سے روکتی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہماری مارکیٹ کے اندر آئیں، ہمارے بازاروں میں آئیں اور ہماری کاروبار کے درمیان آ کر مداخلت کریں؟ کیا آپ کی نماز آپ کو اس بات کا حکم دیتی ہے؟ انک لانت الحلیم الرشید، ہم تو آپ کو ایک عقل مند آدمی سمجھتے ہیں۔ جاؤ، جا کے مسجد میں بیٹھو، اپنا کام کرو، جو آئے اس کو دین کی دعوت دو۔ یہ کیا معاملہ پیش آ گیا کہ تم ہمارے پاس آ رہے ہو اور یہاں پر آ کر دین کی باتیں کر رہے ہو؟ کاروبار کیسے کرنا ہے یہ ہم تم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اور یہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو قریش مکہ نے بھی کی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں جاتے تھے، کاروبار کی لین دین سکھایا کرتے تھے، تو یہ کہا کرتے تھے، قرآن کریم خود کہتا ہے وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسا رسول ہے جو ہمارے ساتھ کھاتا پیتا ہے، ہمارے بازاروں میں گھومتا ہے؟ لولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا، رسول تو اس کو کہا جاتا ہے جو مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ جائے، دو فرشتے اس کے ساتھ بیٹھے ہوں اور وہ لوگوں کو ڈراتا رہے۔ تو یہی بات آج 1400 سال کے بعد امت کے اندر موجود ہے۔ آج دیکھیں، جب لوگوں کو بتایا جاتا ہے جی کاروبار ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، بیچنے کا یہ طریقہ حلال ہے، یہ طریقہ حرام ہے، یہ سود کا لین دین ہے، یہ غیر سودی لین دین ہے، وہ آگے سے کہتے ہیں جی مفتی صاحب کا، مولوی صاحب کا کاروبار سے کیا تعلق، مولانا صاحب کا کیا تعلق؟ ان کو تو چاہیے مسجد میں بیٹھیں، مسجد میں بیٹھ کے فتوے جھاڑیں، نماز پڑھائیں، ان کا تو یہی کام ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں یہ بات، اللہ رب العزت نے اس دین کو دین کامل بنایا ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک انسان کی تمام ضروریات پر رہنمائی کرنے والے دین کا نام ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ لوگوں، یہ دین آج کے دن حجۃ الوداع کے موقع پہ تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا۔ اس دین کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی مزید نہیں کی جا سکتی، یہ دین کامل ہے، اکمل ہے، اور تمہاری زندگی کی تمام ضروریات کو پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ دوسری وصیت نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ ارشاد فرمائی، لوگوں کو فرمایا ایھا الناس ربا الجاہلیت موضوع، آج کے دن جہالت کے دور میں جو سود کے مختلف لین دین کے معاملات تھے، آج کے اس دن میں تمام کے تمام معاملات کا خاتمہ کرتا ہوں۔ جس کسی نے کسی سے سود لینا تھا یا سود دینا تھا، سب کے سب معاملات کو میں ختم کرتا ہوں۔ آج کے بعد سود ہمارے معاشرے میں رائج نہیں ہو سکتا۔ اور ابتدا کہاں سے کی؟ دنیا دار لیڈرز کا کام تو یہ ہے کہ ابتدا اپنی قوم سے کرتے ہیں، کسی مشکل فیصلہ کرنا ہو تو سارا کا سارا بوجھ قوم کے اوپر ڈالا جاتا ہے، عوام کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ مشکل فیصلے عوام سے ابتدا کی جاتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ نہیں، قائد اس کو کہتے ہیں، لیڈر اس کو کہتے ہیں جو اپنے گھر سے ابتدا کرتا ہے، اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کرتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، سب سے پہلے میں اپنے گھر سے سود کا خاتمہ کروں گا۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جہالت کے دور میں اسلام لانے سے پہلے کسی وقت پر کسی کو کچھ سود کے اوپر قرض دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا جو سود کا لین دین تھا اس کو ختم کرتا ہوں۔ عباس سے فرمایا اے چچا جان، آپ اس سود کے معاملے کو ختم کر دیجئے، جو سود آپ نے لینا تھا اس کو معاف کر دیجئے، ہاں جو اصل رقم تھی وہ آپ لے سکتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اصل رقم بھی معاف کرتا ہوں۔ تو ابتدا یہاں سے فرمائی، اور اس کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی کہ آج سے سود کا لین دین ختم ہے۔ سود کا لینا بھی حرام، دینا بھی حرام، سود کے معاملے پر گواہ بننا بھی حرام، سود کے معاملے کے اندر کسی بھی قسم کی مددگار ہونا یہ بھی حرام۔ آپ نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے
کہ طائف کے اندر پتھر کھائے، اس کے باوجود زبان سے بد دعا نہیں نکلی. اس وقت بھی یہ بات فرما رہے ہیں، اے اللہ اس قوم پہ رحم فرما، فَإِنَّهُ لَا تَدْرِي، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے. طائف کے میدان میں پتھر کھا کے بد دعا نہیں دی، لیکن جہاں سود کا معاملہ آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن آکل الربا وموکلہ وکاتبیہ وشاہدیہ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، سود کے گواہ بننے والے پر اور سود کا معاملہ لکھنے والے پر، تمام پر لعنت فرمائی ہے. وقال ہم سواء، نبی علیہ السلام نے فرما دی سب کے سب سود کے لین دین کے اندر برابر کے گناہ میں شریک ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر سود کا معاملہ ختم نہیں کرو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. آج ہم معاشی اعتبار سے مسائل میں گرفتار ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، جی ہمارا ہی ملک کیوں ہے ایسا، ہم پر ہی ایسے حکمران کیوں مسلط کر دیے گئے ہیں، کیوں ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے. جی ہاں، یہ معاملہ اس لیے پیش آ رہا ہے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قانون کو اپنے ملک کے اندر ایک فٹ بال کی حیثیت دے دی ہے. جس کا جی چاہتا ہے کبھی حلال کا حکم لگا دیتا ہے، کبھی اس کو چیلنج کر دیتا ہے، حرام کا حکم لگا دیتا ہے، کبھی اس کو جائز کرنے کی کوششوں میں لگ جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں جی 5 سال چاہیے، جب 5 سال مل جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں 20 سال چاہیے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگ کا خاتمہ کر کے ہی ہم اپنے آپ کو معاشی اعتبار سے مستحکم کر سکتے ہیں. تو دوسری بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی سود کا لین دین ختم کیا جائے. تیسری بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ لوگوں، جہالت کے دور کے اندر اسلام کے آنے سے پہلے ہر طاقتور اپنے کمزور کی سارے کے سارے مال کو ہڑپ کر جایا کرتا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ایک دوسرے کے وراثت کا حق ادا کرو. حضرت عمر ابن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی اونٹنی کی مہار کو پکڑا ہوا تھا اور نبی علیہ السلام کے بہت قریب تھا، ایسے قریب تھا کہ گردن میری دائیں جانب تھی اونٹ کے، اور اونٹ کی جو منہ تھا وہ میرے سر کے اوپر سے آ رہا تھا، اور اونٹ کی منہ سے جو لعاب گر رہا تھا وہ میرے قدموں کے درمیان گر رہا تھا، یعنی سامنے گر رہا تھا. میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب تھا. نبی علیہ السلام نے اس وقت پر ارشاد فرمایا ان اللہ قد اعطا کل ذی حق حقہ، بے شک اللہ رب العزت نے وراثت میں ہر حقدار کو اس کا حق ادا کیا، حق دیا ہے، لہٰذا ہر حقدار کو اس کا حق دینا یہ انسان کے لیے لازم ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے، بدقسمتی ہے کہ ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں جی وراثت کے اندر بیٹی کا کوئی حق نہیں، وراثت کے اندر بیوی کا کوئی حق نہیں، وراثت کے اندر بہن کا کوئی حق نہیں، بڑا بھائی ہے تو وراثت میں چھوٹے بھائیوں کا حق نہیں، جس نے جس چیز پہ قبضہ کر لیا بس وہی میری ہے. یاد رکھیے گا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی نے بالش بھر زمین پر ناجائز قبضہ کیا کل قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا پڑے گا، اور جب تک بدلہ نہیں دیا جائے گا اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا جس کسی شخص نے دوسرے کا کوئی مال ہڑپ کرا ہوگا، کسی کا حق اس کو نہیں دیا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بندے کو فرمائیں گے کہ تم نے فلاں بندے کا حق دینا تھا، وہ حق ادا کرو. تو کہے گا یا اللہ وہ زمین تھی، وہ تو فلاں چیز تھی، وہ مال تھا، پیسہ تھا، وہ تو دنیا کے اندر رہ گیا. اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں دنیا میں نہیں رہا، وہ دیکھو وہ وہاں پر پڑا ہوا ہے، اس کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا. وہ دیکھے گا کہ جہنم کے گڑھے کے اندر وہ ساری چیز پڑی ہوئی ہے، سامان پڑا ہوا ہے جو اس نے دبایا تھا کسی دوسرے کا حق. اب فرشتے اس کو دھکا دیں گے اندر کہ جاؤ اور جا کے لے کے آ جاؤ، جب حق ادا کر دو گے تو پھر تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. اب یہ شخص جہنم کے اندر دھکیلا جائے گا، اندر جائے گا، آگ برداشت کرے گا، اس چیز کو اٹھائے گا، اپنے کندھے پہ رکھے گا اور کندھے پہ رکھ کر اوپر چڑھنے لگے گا. جب باہر نکلنے کے قریب ہوگا تو وہ چیز اس کے کندھے سے نیچے پھر گر جائے گی.
پھر نیچے جائے گا اس کو پکڑنے کے لیے، پھر اس کو اٹھائے گا، اوپر پہنچے گا، ابھی باہر نکلا نہیں ہوگا کہ وہ چیز پھر نیچے گر جائے گی، اور جب باہر نکلنے کی کوشش کرے گا فرشتے وہاں موجود ہوں گے، اس کو دھکیل کے اندر دوبارہ داخل کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ساری زندگی اسی طریقے سے لگا رہے گا، وہ چیز کبھی باہر نہیں نکال سکے گا۔ یہ تھوڑا سا مال، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بالش بھر جگہ بھی اگر کسی شخص نے کسی کی ہڑپ کر رکھی ہے جنت میں نہیں جا سکتا۔ لہٰذا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری وصیت یہ ہے کہ لوگوں وراثت کا حق ادا کرو، جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق ادا کرو۔ اور چوتھی وصیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں امانت کے اندر خیانت نہ کرو۔ الا ومن كانت عنده امانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها، جس کسی شخص کے پاس امانت رکھوائی جائے اسے چاہیے کہ امانت رکھوانے والے کو اس کی امانت پہنچا دے۔ جس نے امانت رکھوائی اس تک اس کا حق پہنچانا، یہ بھی امانت کا کے اندر امانت کو حق ادا کرنا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کا مال ہڑپ کر جائے تو امانت میں خیانت کرنا ہے۔ گزشتہ روز درس کے اندر بھی بات ذکر کی تھی کہ امانت صرف مال کے اعتبار سے نہیں ہے، مال کسی کا ہڑپ کر جانا یہ بھی امانت ہے، یہ مال کسی کے پاس رکھوایا جائے یہ بھی امانت ہے، اس مال کو ہڑپ کر لیا یہ بھی مال کے اندر خیانت ہے۔ مگر مال میں جس طریقے سے خیانت کی جاتی ہے ویسی امانت میں خیانت کی اور بھی دیگر صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا المجالس بالامانہ، ایک مجلس کی جو بات ہے وہ امانت ہے۔ لہٰذا اگر کسی مجلس میں کوئی گفتگو کی جائے تو اس گفتگو کو اس مجلس سے باہر نہ کیا جائے۔ شریعت نے اس کا ایک اصول بیان کر دیا، جس مجلس میں جس کو آنے کی اجازت ہے اس کو اس مجلس سے متعلق گفتگو بتائی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جمعے کے دن خطبہ ہو رہا ہو، جمعے کے دن کا بیان ہو، ہر شخص کو آنے کی اجازت ہے۔ مسجد میں درس قرآن ہو رہا ہو، مجلس ذکر ہو رہی ہو، ہر شخص کو آنے کی اجازت ہے۔ اب اس مجلس کی بات ہر کسی کو بتانے کی اجازت۔ کسی خاص جگہ پر کوئی مجلس ہو رہی ہو، کسی جگہ پر کوئی خاص گفتگو ہو رہی ہو، 10 افراد کو بلایا تھا، 9 آ گئے، 10واں نہیں آیا۔ اب یہ جس 10ویں کو بلایا تھا وہ نہیں آیا تو اس تک اس بات کو پہنچانا یہ امانت کے اندر خیانت ہے۔ لہٰذا نبی علیہ السلام اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو امانت والے کو اس کا حق ادا کیا جائے، امانت میں خیانت نہ کی جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانت لہ، جو کوئی شخص بھی وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، جو کوئی شخص بھی امانت کے اندر خیانت کرتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی وصیت حجۃ الوداع کے موقع پہ یہی ہے کہ لوگوں امانت کو اس کے حقدار تک پہنچاؤ۔ یہ 13 میں سے 4 وصیتیں ہو گئیں، اگلی وصیتوں کو انشاءاللہ اگلی مجلس میں کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا